ارے بہروں بر پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی چند آیات پر ہمارے معزز علماء گفتگو فرماتے ہیں، قرآن کریم کے معنی مفاہیم کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ و معنی کیا ہیں اپنے معزز علماء کے ذریعے۔ خواتین و حضرات، کیوں ہوتا ہے یہ پروگرام؟ تاکہ ہم سمجھ سکیں، جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی آیت سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، خطاب ہو رہا ہے اہل ایمان سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت پر بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے، سیکھیں گے کہ کیا فرما رہی ہے یہ آیت، یا کیا ذمہ داریاں فائز کر رہی ہے اہل خانہ کے تعلق سے صاحب خانہ پر۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس مسئولیت ہے، سوال پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اپنے اہل خانہ کو ایک بڑا گھر، ایک بڑی گاڑی، ایک ضروریات زندگی کی چیزیں فراہم کر دی، بہترین اسکولوں میں داخل کرا دیا، بہترین تعلیمی اداروں میں چلے گئے بچے ہمارے، بس کیا یہی زندگی ہے؟ یا قرآن کریم اور ہمارا دین اور صاحب قرآن اولاد کی تربیت کسی اور انداز سے چاہتے ہیں؟ وہ کون سا انداز ہے؟ یہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس ذیل میں بہت ساری باتیں ہوں گی۔ خواتین و حضرات، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہاں تک ہم انشاءاللہ بات لے کے جائیں گے کہ تربیت کیسی ہے میری اولاد کی۔ یعنی قوا انفسکم واہلیکم، خود کو نیک کر دیا، نیک بنا لیا، کیا کافی ہے؟ نہیں، تم تو خیر نیک بنے ہو الحمدللہ بفضل خدا، لیکن واہلیکم نارا، اپنے عیال کو۔ اب اہلیکم پہ بھی کچھ بات کروائیں گے کہ اہلیکم میں کون کون شامل ہے، محض بیوی بچے یا جو میرے زیر دست ہیں، میرے ملازم ہیں، کیا وہ بھی اہلیکم میں شامل ہیں؟ مفسرین نے اس تعلق سے کیا کلام فرمایا ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ ٹو ڈوز پہ کچھ بات کروائیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ خواتین و حضرات، شجاع الدین شیخ صاحب تعارف کرانا بالکل الفاظ ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ ہمارے ملک کا محبوب اور مقبول نام، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد
غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم شیخ صاحب کی خدمت میں آج کے حوالے سے، آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ درست جواب 2 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کتنے سال کی عمر میں نبوت ملی؟ 35 سال کی عمر میں یا 40 سال کی عمر میں یا 50 سال کی عمر میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت بڑی اہم آیت تربیت اولاد، تربیت اہل خانہ کے حوالے سے بہت بڑا کینوس ہے اس کا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ارشاد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نیک صاحب، بہت قیمتی مقام کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ گھر والوں اور اپنے متعلقین کے بارے میں ایک بندہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں رہنمائی عطا ہوئی، ان کی تربیت کے حوالے سے، ان کی روحانی ترقی، ان کی اخلاقی ترقی، ان کی مادی ضروریات سے بڑھ کر ان کی روحانی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنا، دنیا کی مشقتیں، تکالیف، مصائب، پریشانیاں سے ان سے بچانے سے بڑھ کر ان کو جہنم کی آگ، وہاں کی سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی اور تکلیف سے بچانے کی کوشش کرنا۔ جہاں یہ تقاضا ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس پر آگے ہم تفصیل سے کلام کریں گے۔ وہیں قرآن حکیم ایک اصول ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ بندہ اپنی ذات سے معاملات کو شروع کرے۔ انگریزی میں ہم سیکھتے ہیں نا، یا کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والی بات ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارا دین ہم سے کہتا ہے کہ خیر کا آغاز، نیکی کا آغاز میری اپنی ذات سے ہونا چاہیے۔ ایک اور پہلو سے اگر بات کریں تو ہم امتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس تعلق سے خیر کی دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنے کی کوشش کرنا ایز اے امتی میرا اور آپ کا فرض ہے۔ البتہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی تو اصلاح کی کوشش میں لگ جاتا ہوں اور اپنی ذات کو میں فراموش کر دیتا ہوں۔ اس حوالے سے بھی قرآن حکیم ایک ترتیب میرے سامنے رکھ رہا ہے۔ پھر جہنم کی آگ کی شدت کا معاملہ، اور اس پر اللہ نے جو داروغے مقرر کیے ہیں کہ ان میں نرمی کا کوئی مادہ ہے ہی نہیں اور ان کا کام ہی فقط لوگوں کو عذاب دینا ہے، اس بات کو بیان کر کے بھی جہنم کی شدت اور ہولناکی اور اس کے بارے میں ایک بندہ مومن کی حساسیت اس قدر ہونی چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور آیت کریمہ کے آخر میں فرشتوں کے تعلق سے اہم نقطہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی فرمانبردار مخلوق ہے، وہ کرتے وہی جس کا رب نے ان کو حکم عطا کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے۔ اب اگر کچھ فرشتوں کو اللہ نے مقرر ہی کیا ہے جہنم پر داروغہ بنا کر اور عذاب دینے پر مأمور کیا ہے، تو وہ اس کے سوا کوئی اور کام نہیں کریں گے کہ جہنمیوں کو عذاب دیتے رہیں۔ یہ جہنم کی شدت اور سختی کا ایک اور پہلو جس ایک آیت کریمہ میں آ رہا ہے۔ اس تعلق سے ہم دیکھیں تو میرا انفرادی مسئلہ، میرے گھر سے متعلق میری ذمہ داری اور دین کی دعوت کے فریضے کے حوالے سے ترتیب کیا ہو، اس کے حوالے سے کلام۔ میرا اصل مسئلہ، میری اصل پریشانی، میری اصل فکر
کل کی ناکامی سے بچنے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے بارے میں ہونی چاہیے۔ اس کا تذکرہ، جہنم کی شدت کو کس طور پر اللہ نے بیان فرمایا، اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس نقطے کا بیان، اور فرشتوں کا فرمانبرداری کی روش پر کاربند رہنا، یہ وہ نقطے ہیں جو اس ایک آیت کریمہ میں ہمیں عطا ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک ایک نقطے پر ہم بات کروا لیتے ہیں آپ سے۔ پہلی بات اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اللہ اکبر، جو کلمہ گو افراد ہیں ان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو درکار ہے، ہم اہل ایمان ہیں تو کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ، اپنے اہل خانہ کو بچاؤ، نارا، اللہ اکبر۔ ایک ایک لفظ پہ ہم بات کروا لیتے ہیں۔ میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، اگر میں نے اپنے آپ کو بچا لیا آگ سے، میں نیک ہو گیا، میں عبادت گزار ہو گیا، میں اطاعت گزار ہو گیا، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ یہ میں اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا۔ میں گھر کا نگہبان ہوں۔ میں نے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، جو اللہ کے رسول فرمانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے وہ حدیث یہاں پیش کی تھی۔ ارشاد فرمائیے کہ مرد، خاص طور پہ مرد، ابھی ہم بات کرتے ہیں، حالانکہ عورت بھی گھر کی نگہبان ہے۔ دونوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ شروع کرتے ہیں اپنے آپ سے۔ میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا مجھے حلال اور حرام، خیر اور شر، سچ اور جھوٹ، نہ ہی صرف ان کا امتیاز خود پر قائم رکھنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی، اس کے ساتھ ساتھ جو میرے زیر نگی ہیں وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آئیں۔ ارشاد۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت سارے قیمتی نقطے اس گفتگو میں سامنے آئے ہیں۔ پہلی بات جیسے آپ نے فرمایا کہ کلمہ گو ایمان والوں یا مسلمانوں یا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے مطالبہ ہو رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان کا فقط دعویٰ کر لینا کافی نہیں، اس ایمان کا اظہار اور ریفلیکشن میرے عمل میں نظر آنا چاہیے۔ جیسے رسالت مآب علیہ السلام فرماتے کہ مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے، یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، اور مستقل یہ بات چل رہی ہے کہ ایمان کے دعوے داروں سے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ میرا عمل بتائے گا کہ میرا اللہ پر ایمان واقعتاً کس قدر ہے، میرا عمل بتائے گا میرا آخرت پر یقین کس قدر ہے، میرے شب و روز کے رویے اور معمولات بتائیں گے کہ میں کس قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب دیکھیے قو سے بات شروع ہوئی، بچاؤ کس کو؟ انفسکم، اپنی ذات کا ذکر پہلے آیا۔ ہوتا یہ ہے انیس صاحب، بعض مرتبہ یہ داعیان دین کے تعلق سے، مبلغین دین کے تعلق سے اور معلمین دین کے تعلق سے بڑا اہم نقطہ جس میں بھی شامل ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی بنانے کی فکر میں اپنے آپ کو بھلا دوں۔ دوسروں کی فکر تو میں خوب کر رہا ہوں، لیکن کہیں قرآن کی وہ آیت مجھ پر اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 44۔ دوسروں کو تم نیکی کا حکم دے تو اور اپنے آپ کو بھلا دے تو، حالانکہ تم کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے۔ اور دوسرا مقام بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ہے ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ایمان والو کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ تو پہلا مخاطب میں خود ہوں، مجھے دین کی دعوت دینی ہے، it should begin from my own self، میری ذات سے معاملہ شروع ہونا چاہیے۔ اچھا ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کس کھیت کی مولی معاف کیجئے گا، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کے الفاظ ہیں۔ حضور فرماتے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا انداز ہے کہ آپ اپنی ذات کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو ایک داعی دین، مبلغ دین، خادم دین، اس سے یاد رکھنا چاہیے جو وہ پیش کر رہا ہے وہ اصلاً اولاً اس کے لیے ہے، اس کی مخاطبت اس کی اپنی ذات سے ہو رہی ہے، اور مجھے اپنے بارے میں پہلے فکر مند ہونا چاہیے۔ Having said this is not enough، یہ کافی نہیں کہ میں نے خیر کو اپنے لیے پسند کر لیا، ایمان کی تقاضے میں سیکھ رہا ہوں، دین کی تعلیم میں سیکھ رہا ہوں، اس پر عمل درآمد میں کر رہا ہوں، خیر میں آگے بڑھ رہا ہوں، شر سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، بدی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور بہت اچھا جا رہا ہوں۔ یہ اچھا ہے مگر کافی نہیں،
یہ اچھا ہے مگر کافی نہیں۔ سورہ عصر کا حاصل کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی تمام کے تمام انسان واقعتاً خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے وہ جو ایمان لائے۔ آیت مکمل نہیں ہوئی۔ وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، آیت مکمل نہیں ہوئی۔ وتواصوا بالحق، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، آیت مکمل نہیں ہوئی۔ وتواصوا بالصبر، اب آیت مکمل ہوئی، اور مل جل کر ایک دوسرے کو جنہوں نے صبر کی وصیت کی۔ تو اکیلے اکیلے ایمان لا کر میں نیک بن جاؤں یہ میری نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب آگے بڑھ کر ایک ماحول بنانا، ایک فیوریبل انوائرمنٹ بنانا جہاں حق کی وصیت کر کے میں اپنے آپ کو بھی حق اور خیر میں آگے بڑھا سکوں، اور اس حق کے پرچار میں جو مشقتیں آئیں، مخالفتیں آئیں، ان پر صبر کرنا بھی ہے، اور وہ ماحول بنانے کے جہاں صبر کرنے والوں کے ساتھ میں جڑا رہوں۔ اب جب ہم ماحول کی بات کریں گے تو شروع ہوگا میرے اپنے گھر سے، اور میرے اپنے زیر دست یا زیر نگی لوگوں سے، جن میں اہل میں اولاً یقیناً بیوی پہلے آئے گی، اولاد پہلے آئے گی، بلکہ مجھے یاد آیا بھائی بھی شامل ہے اس میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے التجا کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اللہ میرے اہل میں سے میرا معاون بنا دے میرے بھائی ہارون کو، اور ان کو بھی نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ بیوی بچے بھی شامل، بہن بھائی بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور آپ نے بجا فرمایا انٹرو میں مفسرین کی اس رائے کو کہ درجہ بدرجہ یہ بات آگے بڑھے گی، جہاں جہاں میرا اختیار ہے، میرا حکم چلتا ہے، میری بات مانی چاہتی، میں اثر رکھتا ہوں وہاں پر، وہ میرے زیر دست جو لوگ ہیں یا زیر نگی جو ہیں یا میرے حکم کے تحت جو چلنے والے ہیں، ان کی بھی اس تعلق سے ذمہ داری مجھ پر عائد ہو جائے گی۔ اب اس کو ایک اور انداز سے لیجئے، کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنے گھر کے کسی ایک فرد کی اس انگلی کو دنیا کے چولہے کی آگ میں جلنا گوارا کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ نہ کرے ہم میں سے بعض لوگ، اللہ اپنے زمان میں رکھے، شاید وہ یا ان کے فیملی میمبرز اس تجربے سے گزرے ہوں گے، میں گزرا ہوں اس سے ایک فیملی میمبر کے حوالے سے، جب بندہ جل جاتا ہے اللہ اپنے زمان میں رکھے چولہے کی آگ سے، تو ہم اس کو بچانے کے کتنے جتن کرتے ہیں، کیا کچھ خرچ نہیں کرتے، کتنا ہم بھاگ دوڑ نہیں کرتے۔ آپ غور کیجئے، میں دنیا کی آگ میں جلتا ہوا دیکھنا، اچھا میرے گھر والے تو بڑی شے ہیں علی صاحب، معاف کیجئے گا مثال عجیب نہ ہو جائے، میں کسی کتے بلی کو، کسی جانور کو بھی چولہے میں جلتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا، تو اپنے پیارے کو کیسے گوارا کر لوں؟ اچھا اپنے پیارے کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا گوارا نہیں کر سکتا، تو کیا وہ کل جہنم کی آگ کا نوالا بن جائے، جہنم کے شعلوں کے اندر اس کو جلایا جائے، وہاں کی آگ میں اس کو جھلسایا جائے؟ کیا میں یہ برداشت کر سکتا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں یہ عقلی اور منطقی بات ہے، وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسرے کے لیے وہی معیار نہ پسند کرو، وہی بات نہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو جو آپ نے بجا فرمایا کہ میں نے نماز ادا کر لی، میں نے خیر کے کام کر لیے، میں نے شر سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس کے بعد میں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا، یہ قطعاً مؤمنانہ طرز عمل نہیں ہے۔ میرا ایمان تو مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی ذات کے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کروں، میرا ایمان تو اتنا تقاضا کرتا ہے کہ میں سارے عالم کی فکر کروں، میں ساری دنیا کی فکر کروں، اس سے کہ اب اس امت کو جو امامت دی گئی وہ ساری انسانیت کے لیے دی گئی، اس امت کو جو نمائندگی دی گئی ہے وہ ساری انسانیت کے لیے عطا کی گئی ہے۔ ہاں آغاز اس کا میری ذات، میرے گھر سے، میرے متعلقین، میرے قرب و جوار میں رہنے والوں سے ہوگا۔ ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جو 2 مرتبہ آپ نے وہ حدیث شریف پیش کی، بخاری شریف کی روایت، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، ویسے تو ترجمہ اس کا ہوگا شیپرڈ ہے، چرواہا ہے، یہ بڑا قیمتی لفظ ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے اختیار فرمایا۔ خیر، ہر ایک تم میں سے راعی نگہبان ہے، اس کی رعیت میں جو لوگ ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ آگے حدیث میں تفصیل ہے، باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ نے کہا نا مرد ہونے کے ناطے سربراہ خاندان تو شوہر ہے، باپ ہے، مرد ہونے کے ناطے ذمہ داری زیادہ ہے اس پر، وہ کہ عورت کا رول بھی بہت بڑا ہے، آگے ذکر کر لیں گے، لیکن اولاً مرد کو سربراہ خاندان بنایا گیا تو حدیث میں آیا باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، آقا ہے تو غلام کے بارے میں سوال ہوگا، حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، یہ رعایا اس کی پوری فیملی ہے، جواب دے کر وہ اللہ کے سامنے، اور اگر عورت ہے تو شوہر کا گھر، بستر اور مال اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ الیبریشن خود اسی حدیث میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی۔ آپ کی اجازت سے یہ جو لفظ راعین حضور نے اختیار فرمایا، چرواہا، یہ بڑا پیارا لفظ ہے،
جس ماحول میں حضور موجود ہیں خوب جانتے ہیں لوگ چرواہا کون ہوتا ہے. آج ہم بھی سمجھ سکتے ہیں ایک چرواہا سبحان اللہ ایک بکری کو سنبھالتا ہے، ادھر دوسری کو، تیسری کو، چوتھی کو. ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. انسانوں کو جوڑ کر رکھنا آسان کام نہیں ہے. جو چرواہا ہے اس کو بہت منیمم ملتا ہے، صبح لے کے جاتا ہے جانوروں کو، شام کو واپس لے کر آتا ہے. بہت منیمم ملتا ہے، لیکن اس منیمم پر اس کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے. ایک بکری بھی گئی تو ساری محنت، سارا نفع وہ جو ہے ضائع ہو جائے گا. اسی طریقے پر وہ آرام بہت کم کرتا ہے، اس کو نگاہ رکھنی پڑتی ہے ایک ایک جانور کے اوپر. یہ صرف اشارہ ہے، ورنہ بعض اہل علم نے فقط اس ایک لفظ پر، حکمت بھرا لفظ ہے، امام الانبیاء نے استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی تفصیلی گفتگو جو ہے فرمائی. تو اس حدیث کے حوالے سے بہرحال مجھے آپ کو بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر اولاً، اور پھر اگر میں گھر میں بڑا ہوں اس تعلق سے، میں خاندان میں بڑا ہوں اس تعلق سے، میں کہیں اور کسی درجے میں بڑا ہوں اس تعلق سے، درجہ بدرجہ مجھے خیال رکھنا ہے کہ جہاں میں اپنے لوگوں جو میرے زیر تحت ہیں ان کے جسم کے حوالے سے فکر مند ہوں، ان کے لباس، ان کے کھانے اور ان کے پینے جو آپ نے فرمایا، ان کی ورلڈلی ایجوکیشن، ان کا سیٹلمنٹ ہونا، جاب کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے. ہم سب کا یقین ہے جب میں 2 فٹ نیچے جاؤں گا تو اللہ کی قسم میری ڈگری، میرا بینک بیلنس، میری کوالیفیکیشن، میرا کوئی مقام، میری کوئی کرسی، میرا کوئی اقتدار، کوئی میرا اختیار، یہ میرے ساتھ جانے والا نہیں. کل کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم کتنا پیسہ لے کر آئے، کل کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم کون سی ڈگری لے کر آئے، کل کا مسئلہ یہ نہیں کہ تم کس لیول کے اوپر جو ہے تم پہنچے تھے کسی اقتدار کی رسہ کشی کے اندر. کل کا مسئلہ یہ ہے ایمان لائے ہو کہ نہیں. کل کا مسئلہ یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی اتباع لائے ہو کہ نہیں. کل کا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کر کے لائے ہو کہ نہیں. یہ وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی اللہ رب العالمین اس مقام پر مجھے اور آپ کو توجہ دلا رہا ہے. سبحان اللہ، کرنے کے کام توجہ دلا رہا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں 2 ڈوز، خود کو اور اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے چند کام کون کون سے ہمیں کرنے چاہیے. تھوڑی سی بات میں ذرا اس کو بڑھا دیتا ہوں. جی جی. بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کی ترغیب دو، 10 سال کا ہو تو سختی کرو اس پہ اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا. شیخ صاحب، ہمارے گھروں کا ماحول یہ بتا دیتا ہے کہ اس گھر میں دین کو کتنی اہمیت حاصل ہے. جی بالکل صحیح. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. تعلیم و تربیت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جس طرح الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ذرا اور آگے آتے ہیں تاکہ آپ اس پر تفصیلی کلام فرمائیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہم چاہتے ہیں کہ نیکیوں میں، یعنی بلکہ نیکیوں میں جو بڑھاوا ہو وہ ہماری بدولت ہو. معاشروں میں میرے اور میرے خاندان کے ذریعے نیکیوں کے چراغ جلتے نظر آئیں اور میں متقیوں کا امام نظر آؤں. اللہ اکبر. یعنی پورا ایک یہ پیکج ہے، پورا ایک سلسلہ ہے کہ شروع سے آخر تک کی زندگی مجھے گزارنی کیسی ہے. اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، مجھے کیسا چرواہا دیکھنا چاہتے ہیں. ارشاد. آپ نے جس آیت کریمہ کی طرف 2 مرتبہ اشارہ فرمایا، اس سورۃ الفرقان کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 74. بہت قیمتی دعا، اور میں عرض کروں کہ اس دعا کو صرف پڑھے نہیں بلکہ مانگیں. ہمارے دعا کو پڑھنے کا کانسیپٹ ہے، مانگنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. مانگتے ہم تب ہیں جب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم کیا مانگیں. اگر عربی سے واقف نہیں تو ترجمہ یاد کریں تاکہ دعا میں پڑھوں نہ بلکہ مانگوں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اب سوال ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ بیگم کو بڑے اچھے کپڑوں میں دیکھا، خود ہی لا کے اس کو دیے، اللہ تعالیٰ برکت دے دی. بہت اچھا اس کو زیور آ کے دیا، بہت اچھی بات ہے. بچے نے اچھی کوالیفیکیشن حاصل کر لی، اللہ برکت عطا فرمائے. کیا آنکھوں کی اصل ٹھنڈک یہ ہے؟ نہیں. آئیے امام الانبیاء سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء فرماتے علیہ السلام قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور نماز یاد الہی کا ذریعہ. قرآن کہتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو اللہ کے پیغمبر آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے رہے نماز کو، جو کہ یاد الہی کا ذریعہ ہے. ہاں ایک مومن اپنی بیوی کو دیکھے، وہ کسی نے
آن دا لائٹر سائڈ ایک بات ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ماں باپ کو دیکھے تو ثواب ملتا ہے ایک حج کا، بالکل ملتا، اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر قائم رکھے، چلے گئے تو اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ایک نوجوان پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ بیوی کو دیکھنے کا ثواب ملتا ہے؟ میں نے کہا ہاں ملتا ہے، آپ بیوی کو دیکھو کہ اللہ نے اس بندی کو تمہاری حیا کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، کیونکہ بندہ حرام طریقے سے اپنے خواہش پوری کرے تو گناہ ہے، حدیث مسلم شریف کی، حلال طریقے پر خواہش کو پوری کرے تو اجر ملے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیاوی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول نے نیک بیوی کو قرار دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اکبر، وہ بڑی پیاری حدیث ہمارے ایک استاد نے وہ ہمیں پرنٹ کر کے، بہت پرانی بات ہے، بڑے نوجوان جو ہم لوگ جب 15 سال پرانی یا 20 سال پرانی بات ہوگی اس وقت انہوں نے دی، کافی نوجوانوں کو ڈسٹریبیوٹ کی۔ کیا حدیث تھی؟ اللہ اس بندے پر رحمت نازل فرمائے جو صبح اپنی بیوی کو اس کے چہرے پہ پانی کی چھینٹیں مار کر نماز کے لیے کھڑا کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس بندی پر رحمت نازل فرمائے جو صبح یعنی صبح کی نماز کے لیے اپنے شوہر کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار اس کو کھڑا کرے۔ یہ نیک بیوی جو معاونت کرنے والی ہو، وہ شوہر نیک ہے جو معاونت کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر، سورہ توبہ میں آتے ہیں نا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان مرد اہل ایمان عورتیں ہم مقصد ساتھی ہیں۔ اور جہاں پہ شوہر بیوی کا رشتہ تو لباس قرآن قرار دیتا ہے، ہم مقصد کس کام میں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں۔ خیر بات دور چلی گئی، تو آنکھوں کی ٹھنڈک کی سوال ہو رہا ہے نا، تو بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہاں اس کو دیکھ کر مجھے اطمینان رہے کہ میں نے گھر میں ایک ایسی کوشش محنت کی ہے کہ یہ اللہ کی واقعتاً بندی بن رہی ہے، اور یہی اطمینان بیوی کو حاصل رہے، یہ اطمینان بیوی کو حاصل رہے کہ یہ شوہر میرے لیے اللہ سے قریب ہونے کا باعث بن رہا ہے۔ اور جب یہ اطمینان ایک دوسرے کو ہوگا، یہ جوائنٹ وینچر ایک دوسرے کا ہوگا، اور یہ ساتھ کام کر رہے ہوں گے، تو اولاد بھی تو نیک ہوگی نا، پھر اولاد پھر صدقہ جاریہ بنے گی۔ اچھا، تو بیوی اللہ کی بندی بن رہی ہے، اس کو دیکھ کر میں اطمینان پاتا ہوں کہ ہاں اللہ اکبر، جس رب نے دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں مجھے جمع کر دیا، ہم دونوں کو جمع کر دیا، اس گھرانے کو جمع کر دیا، اطمینان ہے کہ ہاں ایسی محنت کر رہے ہیں کہ کل اللہ ہمیشہ کی زندگی میں جنت الفردوس میں ہمیں جمع فرما دے۔ یہ اطمینان ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ 5 لاکھ مہینہ کمانے والی ہو جائے، حلال کما رہی، اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، لیکن میں مر جاؤں گا اولاد کا پیسہ میرے ساتھ نہیں جائے گا، میری اولاد مر جائے گی اس کا پیسہ اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، ہاں اس کو دیکھ کر اطمینان ہو کہ اللہ کے دین پر ہے، اس کو دیکھ کر اطمینان ہو کہ یہ نمائندگی کر رہی ہے میری اولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو دیکھ کر اطمینان ہو کہ ہاں میری اولاد بندگی کر رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ یہ دعا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 74 میں، اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور اولاد کی جانب سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اگلا جملہ بھی بڑا عظیم ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں، میں اپنے گھر کا امام ہوں، میں بیوی کا امام، میں اولاد کا امام اور چھوٹوں کا امام، کل مجھے ان کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اس کے 2 اعتبارات سے تعبیر کی گئی، اے اللہ تو ہمیں نیک بنا دے، تو ہمیں نیک بنا دے، تو یہ ہماری پیروی کرتے ہوئے متقی ہو جائیں، تو ہمیں نیک بنا دے تاکہ یہ ہماری پیروی کرتے ہوئے متقی ہو جائیں، تو کل کی جواب دہی آسان ہو جائے، اور اللہ تو ان کو قبول فرما لے۔ غالباً کسی موقع پر آپ نے ایک بات مجھ سے شیئر کی تھی، میں کافی شیئر کرتا ہوں لوگوں کو، صاحب آپ نے ماسٹرز کیا اور آپ کے بیٹے نے بھی ماسٹرز کیا، تو کون سے کمال کی بات ہے، آپ کا بیٹا پی ایچ ڈی کرے پھر۔ تو میں بھی عرض کروں کہ بھائی میں الحمدللہ ہم یہ نیک ہے اللہ کی توفیق سے، ہماری اولاد ہم سے آگے ہو، ہماری اولاد نیکی میں ہم سے آگے بڑھ جائے، اللہ ایسی محنت کی توفیق دے۔ تو یہ 2 اعتبارات سے اللہ تو ہمیں نیک بنا کہ یہ ہمارے پیچھے جو ہیں یہ متقی بن جائیں تاکہ کل جواب دہی آسان، اور اے اللہ تو ان کو متقی بنا دے، کیوں؟ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، تو میرا بینک بیلنس وہاں پر بڑھتا چلا جائے گا۔ اور ایک آیت جو ہم سب کے گھرانوں میں ڈسکشن میں رہنی چاہیے، جنتی گھرانہ کیسا ہوگا، وہاں شرط لازم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورۃ الطور آیت نمبر 21 میں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ یہ تو میں کہتا ہوں تحفے کے طور پر ہمارے تمام ناظرین اس کو نوٹ کریں اپنے پاس، سورہ طور 27 پارہ آیت نمبر 21، جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، کیریئر میں نہیں، پروفیشن میں نہیں، فیملی بزنس میں نہیں، چلتا ہے حلال کام ہے، کرو کو مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ اصل نہیں۔ اللہ کہتا ہے جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی
کی ہم ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے. یہ ملانا اور کمی نہ کرنا کیا مراد؟ تمام مفسرین کا اتفاق ہے جنت میں درجات تو بہت ہیں, کوئی نیچے کوئی درمیان کوئی اوپر. اللہ نیچے والوں کو ایلیویٹ کرتے 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 سب سے اوپر والوں سے ملا کر اس فیملی کو جنت میں جمع فرما دے گا. یہ دعا میں کر رہا ہوں وجعلنا للمتقین اماما. کیوں؟ جنت اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے, سرکشوں کے لیے نہیں, باغیوں کے لیے نہیں, معصیت میں مبتلا لوگوں کے لیے نہیں, اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے نہیں, متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے. وہ دعا ہم کر رہے ہیں سورۃ الفرقان میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جنت میں ایک بندہ داخل ہو رہا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے, اور وہاں پہنچ کر وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بیوی, میرے بچے اور میرے والدین وہ کیوں نہیں ہیں یہاں. اگر وہ کسی نچلے طبقے میں ہیں جنت ہی کے, تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما دیتا ہے اور ان کا ملاپ کر دیتا ہے. بلکہ انیس صاحب اس سے آگے بھی ہے. جی, ایک تو آپ کی اجازت سے ایک جملے کو تھوڑا سا ہم بہتر کر لیں کہ جنت میں داخلہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوگا. جب بندہ فضل سے پہنچ گیا تو دائیں بائیں دیکھے گا تو اپنوں کو نہیں پائے گا. اپنوں کی دو اقسام ہیں, ایک تو وہ کہ جو عمل میں کچھ پیچھے تھے, کہیں درجے میں نیچے, تو اللہ ملا دے گا, اور ایک وہ ذرا دور پیچھے کہیں رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے, اللہ تعالیٰ موقع بھی عطا کرے گا. جیسے شفاعت کا حق انبیاء کے لیے ہے علیہم السلام, اللہ کے اولیاء کے لیے بھی ہے, اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی ہے. تو بھائی آج باپ ہوں تو میں بھی محنت کروں, بیوی ہے تو وہ بھی محنت کرے, اولاد ہے تو وہ بھی محنت کرے, بھائی ہے تو وہ بھی محنت کرے, بہن ہے تو وہ بھی محنت کرے. اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے گی تو پتہ نہیں کس کو اللہ توفیق دے دے کہ وہ مانگے اور اللہ قبول فرما کر اس کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دے. یہ بھی روایات احادیث سے واضح طور پر بات سامنے آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شیخ صاحب, آپ جیسے افراد سے جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ کہ ایک بندہ جنت میں ہے اور اچانک اس کا مقام بلند ہو گیا. اللہ اکبر. اس نے پوچھا کہ اے اللہ میرا مقام اچانک کتنا بلند کیسے ہو گیا؟ تمہاری اولاد تمہاری لیے دعائیں کر رہی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی ہے, تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کی ہے, اس سے تمہارا درجہ بلند ہو رہا ہے. انیس صاحب یہاں رک کر آپ کے انٹرو کی بات کو, آج میں نے اپنے بچوں کو, ہم نے اپنے بچوں کو بہترین دنیاوی تعلیم دلائیں جی. ہم بھی کالج یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے, پڑھاتے رہے ہیں, ہم کوئی اس کی مخالفت نہیں کرتے, مگر یاد رکھیں رب کا ایک حکم تو ہے اقرا بسم ربک. ہم کئی مرتبہ بات کر چکے, تعلیم ضرور ہو, پڑھائی ضرور ہو, مگر رب کے نام کے ساتھ. آج جو رب کے نام کو دیس نکالا ہم نے دے دیا ہے اور رب کو ہم نے باہر نکال دیا, معاذ اللہ اس کے نام کو, تو معاف کیجئے گا. اب تو اولاد وہ بھی نظر آتی جو ماں باپ کو بوجھ سمجھتی ہے, پھر ٹھکانہ اولڈ ہاؤس ہوتا ہے, اور وہ ہوم نہیں وہ ہاؤس ہوتا ہے, اور وہ صرف نیو یارک اور لنڈن میں نہیں ہوتا, اب وہ کراچی اور لاہور اور اسلام آباد میں بھی پایا جاتا ہے. پھر ماں باپ بیچارے ترستے رہتے ہیں اولاد کو دیکھنے کے لیے. اللہ اس دن سے ہمیں محفوظ رکھے. خدا کی قسم کھا کے میں عرض کروں, آپ کی میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ آپ کی میری نیک اولاد ہے. آپ کی میری نیک اولاد ہے. خدا را فکر کریں, آج اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, بڑوں کو بھی, کیا ہم اللہ کے کلام سے جوڑ رہے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم سے جوڑ رہے ہیں؟ کیا ان کو جو ہم نے ان کے جسم کو پروان چڑھانے کے لیے محنت کی ہے, ان کو دنیاوی آسائشیں دینے کے لیے محنت کی ہے؟ ذرا پاکستان میں گرمی کی شدت بڑھتی ہے تو ہم کتنے جتن کرتے ہیں گرمی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو. اللہ کہتے ہیں قو انفسکم وَأَهْلِكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. اس میں پھر ایمان کی محنت بھی ہے. ایمان شرط لازم ہے جنت میں جمع ہونے کے لیے, اور آج لوگوں کا عقیدہ اسٹیک پر آ گیا, ایمان ہاتھ سے جا رہا ہے. معاف کیجئے گا, آپ بھی مجھ سے زیادہ واقف ہیں. آج ہماری ایک نوجوان نسل وہ بیچاری کچھ پریشرز میں آ کر, کچھ فتنوں کا شکار ہو کر خدا کے کلام کے بارے میں, اللہ کے واضح احکام کے بارے میں, نبی علیہ السلام کی واضح تعلیمات کے بارے میں کبھی سوالات کر جاتے ہیں. میں مارجن دے رہا ہوں کہ ان کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. خدا را ہم فکر کریں, اگر عقیدہ نہ بچا ہماری اولاد کا, ہماری اولاد کا ایمان نہ بچا, تو انٹری نہیں ہے پھر جنت میں. انٹری کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ ایمان کا ہونا, ایمان کا موجود ہونا شرط لازم ہے. تو کرنے کے کام کے اعتبار سے ایمان کی محنت بھی, اور پھر اللہ کیا چاہتا ہے
جیسا آپ مستقل فرماتے ہیں، اللہ آپ کو قبول فرمائے، کہ بھئی 3 آیتیں گھر والے بیٹھ کر پڑھ تو لیں، تھوڑا ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھ تو لیں، کیا ڈوز یا کیا ڈونٹس سے قرآن میں، اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، کن باتوں سے راضی ہوگا، معلوم تو کریں۔ جہاں بچے کی انگریزی میں نے اچھی کرا دی، میتھس اچھی کرا دی، فزکس اچھی کرا دی، ایک طرف انسٹیٹیوٹ، شام میں ہوم ٹیوشن، پھر آن لائن ٹیوشن، میں ایک مشین کی طرح بچوں کے اوپر پیسہ بہا رہا ہوں اور اس کو بھی مشین کی طرح لگا رہا ہوں۔ میرا اللہ پوچھے گا، اور معاف کیجئے گا اولاد گردن نہ پکڑ لے، ابا انگریزی سکھائی، ابا تم نے یہ تعلیم دلائی، ابا تم نے وہ تعلیم دلائی، ابا دین تو تم نے سکھایا نہیں، کیا جواب دوں گا میں اللہ کے سامنے؟ اور اللہ پوچھے گا تمہارے نزدیک میرے کلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی؟ دنیا جہاں کی کتابوں کی حیثیت تھی، دنیا جہاں کے سبجیکٹس کی حیثیت تھی، میرا کلام تمہیں پسند نہیں آیا؟ میرے کلام جو آپ نے کہا کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہمیں نظر آ جاتا ہے کس گھر میں دین ترجیح اول ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کل پوچھے میرے کلام کی حیثیت نہیں تھی؟ تم نے دنیا جہاں کے کامنٹس پڑھے، دنیا جہاں کے لوگوں کے تم نے ٹاک شوز دیکھے، تم نے میرے پیغمبر کی بات پڑھی، تم نے میرے پیغمبر کی بات سنی، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو سنائیں، پڑھائیں، اور پھر اگلی بات، your action should speak louder than your words۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا ہم اولاد کو کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو۔ ارے میری اولاد وہ کرے گی انشاءاللہ جو میں کر رہا ہوں، میری بیٹی وہ کرے گی جو میری بیوی کر رہی ہے، میرا بیٹا وہ کرے گا انشاءاللہ جو میں انشاءاللہ کہہ رہا ہوں پازیٹیو انداز سے۔ تو میں کیا اپنی اولاد کے لیے اپنے گھر والوں کے رول ماڈل بن رہا ہوں؟ میں توقع کرتا ہوں کہ اولاد فجر کی نماز ادا کرے، میں پہلے اٹھتا ہوں کہ نہیں اٹھتا؟ میں توقع کرتا ہوں میری بیوی 5 وقتہ نمازی ہو، میں کھڑا ہوں کہ نہیں کھڑا ہوں نماز کے لیے پہلے، اس سے پہلے؟ یہ ہے اپنے کردار کی گواہی پیش کرنا۔ امام الانبیاء علیہ السلام، اللہ اکبر، کردار پہلے آ گیا 40 سال کا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک طویل عمر گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کردار صداقت والا، دیانت والا، امانت والا، وہ پہلے آیا، پھر حضور نے دعوت کا کام شروع کیا۔ تو آج مجھے گھر میں محنت کرنی، پہلے میں خدا کی قسم کھا کے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آج میں بیٹھ کے میڈیا پر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں تو میں پہلے مخاطب ہوں اس بات کا، میرا کردار میری بیوی کے لیے، میرا کردار میری اولاد کے لیے گواہی دینے والا بنے گا، تو انشاءاللہ پھر ہمیں زیادہ دروس اور زیادہ لیکچرز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو اس میں برکت ڈال دے، زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے پہلا کام تو والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود جانے کہ دین انہیں کیسا والدین دیکھنا چاہتا ہے، اور جب تک وہ کم از کم 3 آیات روز نہ پڑھ لیں، 3 آیات روز پڑھ لیں، کم از کم 5 آیات، 1 رکوع پڑھیں، اور یہ نوٹ کرتے چلے جائیں کہ کون سے اوصاف اللہ تعالیٰ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے، اور کون سے اوصاف اللہ تعالیٰ ہماری اولاد میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی بندہ مومن کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان عورت کیسی ہوتی ہے، ایک مسلمان مرد کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان بچہ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان بچی کیسے ہوتی ہے، ورنہ یہ تمام چیزیں۔ ایک بات اور جو ذہن میں آئی، بھئی ایک مسلمان گھر، میرے گھر میں عبداللہ پیدا ہوا، اور میرا کوئی ایک مسیحی دوست ہے یا کوئی غیر مسلم دوست ہے، اس کے گھر میں وہ مائیکل پیدا ہو گیا، ڈیوڈ پیدا ہو گیا، دونوں بچے اسکول گئے، کالج گئے، یونیورسٹی چلے گئے، جابز کی، شادیاں کی، بچے پیدا ہو گئے، بوڑھے ہوئے، مر گئے۔ تو عبداللہ میں اور مائیکل میں، عبداللہ میں اور ڈیوڈ میں کوئی فرق اللہ نے رکھا یا نہیں رکھا؟ ایک کلمہ گو میں، ایک بغیر کلمہ گو میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اتنی سی بات ہے بس، سمپل سی بات، بالکل۔ تو اس کا طریقہ کار دینی اقدار سے قربت، دینی اقدار سمجھائی جائیں گھر کے اندر کہ اس گھر میں حرام نہیں آئے گا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ حرام مال ہمارے پیٹوں کی آگ نہیں بنے گا۔ ایک بات اور آپ فرمائیے سر۔ جی جزاک اللہ خیر۔ حرام مال میرے پیٹ کی آگ نہیں بنے گا، وہ جہنم کے انگارے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے علیہ السلام، مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا، آپ بھی ذکر کرتے رہتے اس بات کو، کہ پہلے وہ دور ہمارے بزرگوں کا گزرا، بڑوں کا گزرا، کہ بیٹا وہ جو چوتھا گھر ہے نا محلے کا، یہاں سے کھانا نہیں کھانا آپ نے۔ کیوں نہیں کھانا؟ جی حرام کی کمائی آتی، آئیڈینٹیفائیڈ ہوتا تھا۔ ان بچوں کے ساتھ بھی تمہارے بچے نہ کھیلیں، نہ کھیلیں، جی یہاں تک بات ہو جی۔ گئی۔ تو ایک مال حرام گھر میں نہیں آئے گا، اور دوسرا بے حیائی کا طوفان گھر میں نہیں آئے گا۔ حیا گئی، اللہ کے پیغمبر فرماتے علیہ السلام، حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت اور بخاری شریف کی روایت اکثر ہمارے پروگرامز پہ کوٹ کی جاتی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو سے تم کرو۔ پھر ایک ماحول، اچھا ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی، ہم آج اپنے گھر والوں کے سامنے رول ماڈل کس کو پیش کر رہے ہیں؟
حرام خوروں کو معاف کیجیے گا، ناچنے کودنے والوں کو. میں کراچی کی یونیورسٹیز میں پڑھاتا رہا، مجھے اللہ نے 4 بیٹیاں دی ہیں. میں نے یہاں بھی ذکر کیا، میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں بیٹا مجھے بتا دو، میں اپنی بیٹیوں کو جن کے نام ہم نے خاندان نبوت پر رکھے الحمدللہ، عائشہ، فاطمہ، حفصہ، زینب، میری ان بیٹیوں کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ تو مجھے بتاؤ یہ مشرکہ ناچنے والی عورت ہو سکتی ہے؟ یہ بے حیائی کا طوفان پھیلانے والی عورت ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ مسلمان ہے تو ہم دعا کریں تو بھی اللہ کی بندی ہے، تو بھی محمد رسول اللہ کی امتی ہے، تو اس طرح کی حرکت تو نہ کر. لیکن میرا سوال اسٹوڈنٹ سے یہ ہوتا تھا بیٹا یہ بتا دو میری ان بیٹیوں کے سامنے میں ایز اے رول ماڈل کس کو پیش کروں؟ نہیں سر حضرت عائشہ کو پیش کرنا چاہیے، حضرت حفصہ کو پیش کرنا چاہیے. میں اتنا مارجن اپنی یوتھ کو دوں گا خدا کی قسم، ان کو تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے. تو ان کے دل میں ہے محبت دین کے لیے، ذرا غفلت کے کوئی پردے آ جاتے، کوئی پریشرز آ جاتے، کوئی شیطان کے حملے آ جاتے، نفس کی شرارتیں آ جاتی. ہمیشہ نقصہ پچھلے 10 سال میں یہ یونیورسٹیز میں جواب ملا نہیں سر، ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے سامنے اما عائشہ کو جو ہے ایز اے رول ماڈل پیش کریں، اما بی بی فاطمہ الزہرا کو پیش کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ سے میرا بحث کا معاملہ ختم ہو گیا، اب اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم دیکھیں، ہم اپنے گھر والوں کے سامنے، ہم اپنے بچوں کے سامنے، اس معاشرے میں، یہ معاشرہ خیر سے بالکل خالی نہیں، اگر ہو جاتا تو قیامت آ جاتی. اس معاشرے میں بھی آج لیونگ رول ماڈل خدا کی قسم موجود ہیں، جن کو دیکھ کر خدا کی قسم ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جن کے بچوں کو دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، جن بچوں کو دیکھ کر ہمارا جی چاہتا ہے ہمارے بچے بھی ایسے ہوں. ان گھرانوں کو پیش کریں جو حلال پر قناعت کرتے ہیں، جو کم پر قناعت کرتے ہیں، جن کی زبان پر غیبت نہیں آتی، جو دوسروں کے بارے میں نہیں اپنے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، جو ایثار کرتے ہیں، جو قربانی پیش کرتے ہیں، جن کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ ہمارے گھرانے بھی اسی نقشے پر ہوں. آج بھی اس معاشرے میں وہ گھرانے موجود ہیں. ہاں یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے دیے ہوئے احکام پر عمل درآمد کرتے. یہ مغرب کے دیے ہوئے ازم پر، یہ غیر مسلم معاشرے یا بے خدا تہذیب والے معاشرے یہ ان کو رول ماڈل نہیں سمجھتے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو رول ماڈل سمجھتے. ایسے گھرانوں کو ایز اے رول ماڈل ہم اپنے سامنے پیش کریں. ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ چیٹنگ کیسے کی جاتی ہے، فراڈ کیسے کیا جاتا ہے، دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے، لوٹ مار کیسے کی جاتی ہے، بے وقوف کیسے بنایا جاتا ہے. نہ کرو خدا کے واسطے. کیا ہمارے پاس اللہ کے نبی کی سیرت نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ کی سیرت نہیں ہے؟ کیا ان کی پیاری صحابیات کی سیرت نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس امت کے اسلاف 14 صدیوں میں جو گزر چکے ان کی زندگیاں نہیں ہیں کہ جن کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم کیا کر رہے ہیں نادانستگی میں کہ را مٹیریل، یہ بچے را مٹیریل یہ غیر مسلم دنیا کو دے دیتے ہیں اور وہ فکری غلام انہیں بنا لیتے ہیں. اور جیسے آپ نے بات فرمائی کہ ان کے اندر ایک شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، وہ جو یقین، پختہ یقین ہونا چاہیے دین کے حوالے سے، وہ ذرا سا ڈھلمل ہو جاتا ہے. اچھا یہ بھی شیخ صاحب بالکل، کیونکہ آخری لمحات جاری ہیں آج کے پروگرام کے، یہ بھی فرما دیجئے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول، دوبارہ وہی بات ذہن میں آتی ہے. مرد گھر کا سربراہ ہے، نگہبان ہے اس گلے کا. اگر میرے سامنے میرے ہوتے ہوئے میری بیوی، میری بچی یا میرا بیٹا دینی اقدار کا مذاق اڑا رہا ہے یا دینی اقدار پہ عمل نہیں کر رہا، میری بیوی، میری بیٹی بے پردگی کر رہی ہے، حجاب اس کی ترجیحات پہ شامل نہیں ہے، اور میں اس پر کوئی افسوس دل میں محسوس نہیں کرتا کہ یار زمانہ ہی ایسا ہے، چلو کوئی بات نہیں، تو ایسے والدین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے ایک بڑی سخت بات ہے اور ہمیں بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. بات ہی ایسی، مسئلہ ہی ایسا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیوث کہا اس شخص کو جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ باہر گھومتی ہوں اور کوئی اس کو شرم کا اور اس کا لحاظ نہ ہو، حیا کا لحاظ نہ ہو. دیوث کہا، کم از کم ترجمہ کیا جائے گا انتہائی بے غیرت اور بے حمیت شخص. یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ نے 2 باتیں بیان فرمائی انیس صاحب. ایک ہے میرے گھر کے افراد خدا نہ خواستہ وہ دین کی تعلیم کا مذاق اڑائیں، اور ایک ہے وہ دین کے احکام پر عمل نہ کریں. اچھا دوسری بات میں ایک تھوڑی سی کلیئرٹی، احکام کی 2 شکلیں ہوں گی. ایک ہے فرض واجب جس پر عمل کرنا لازم ہے، اور ایک ہے حرام جس سے بچنا لازم ہے. اس پہ تو کوئی گنجائش کا سوال پیدا نہیں ہوتا. کوئی نفلی اعمال نہیں کر رہے تو چلو بھی ترغیب دلائی جائے گی. جو پہلی بات ہے کہ دین کے احکام یا تعلیم کا مذاق اڑانا، دیکھیں بے عمل ہونا اور فاسق ہونا، ایون فاجر ہونا، گناہگار ہونا، یہ امکان ہے کہ توبہ کر لے تو اللہ معاف فرما دے گا.
لیکن کوئی دین کے احکام اور اقدار اور ویلیوز کا مذاق اڑانا شروع کر دے تو اکثر علماء کا فرمانا یہ ہے کہ یہ تو ایمان سے ہی چلا جائے گا انسان۔ اس حوالے سے بہت زیادہ حساسیت کی ضرورت ہے اور یہ کلیئرٹی بھی دی جائے۔ ہاں کیونکہ زمانہ چل پڑا نا، آزادی، فریڈم، آزادی، فریڈم، ہائیڈ پارک میں کھڑے ہو جاؤ، ہولوکاسٹ پر بات نہیں کر سکتے ہو، ملکہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے ہو، جیزس کرائسٹ کو جو چاہو سو کہہ دو۔ یہ جو فریڈم کا معاملہ ہم پر تھوپ دیا گیا، اس رو میں بہ کر ہمارے بھی کچھ لوگ یہ کر جاتے ہیں۔ سمجھانے کی ضرورت ہے، حساسیت پیدا ہونے کی ضرورت ہے، اور مجھے اجازت دیجیے گا اگر یہ سب کچھ چل رہا ہو اور ایک بندہ مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہے، کم از کم میں کہوں گا اگر میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھے ہوتے تو آپ اندازہ لگا سکتے تھے، کم از کم بے غیرت اور بے حمیت شخص وہ ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر وہ حدیث سنیے جب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے فرشتے کو، ایک روایت ہے جبرائیل کو حکم دیا فلاں بستی کو الٹ دو۔ جبرائیل وہ عرض کرتا ہے اللہ تیرا بندہ ہے وہاں پر جس نے پلک جھپکنے کی مقدار برابر تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ فرماتے پہلے اس پر بستی کو الٹو، پھر دوسرے لوگوں کو عذاب دینا۔ یا اللہ ایسا کیوں؟ میرے احکام ٹوٹے اور اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تغیر نہیں آتا تھا، کوئی اس میں غیرت نہیں تھی ہمارے لیے۔ آج ہمارے اسمارٹ فون ہمارا بچہ توڑ دے اور اگر بڑا برانڈڈ قسم کا ہو تو مار مار کے لوگ ستیہ ناش کر دیں گے اپنی اولاد کا۔ اسمارٹ فون کے ٹوٹنے، اس کی اسکرین کے ٹوٹنے پر ہمیں افسوس ہے، ڈنر سیٹ کا باؤل ٹوٹ جائے تو ہمیں افسوس ہے، غصہ ہے اور اظہار ہے اس کا۔ اللہ کے احکامات ٹوٹیں اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے ایمان کو ری وزٹ کر لیں، ایمان کہیں ہے بھی کہ نہیں ہے یا زبان کی نوک تک محدود ہے۔ تو دین کی غیرت اور حمیت ہونا یہ ایک دینی تقاضا ہے۔ ہاں ہیونگ سیڈ دس، اب ہے کہیں کوئی کوتاہی ہے عمل میں تو ہم مار دھاڑ کے قائل نہیں ہیں، ہم وہ ماحول تو دیں کہ ان کا دل مائل ہو، ہم وہ ماحول تو دیں کہ کنفیوژنس دور ہوں، ہم وہ رول ماڈل تو دیں کہ جن کو دیکھ کر ان کا بھی دین پر عمل کرنے کا جی چاہے۔ وہاں ہم نرمی سختی کے امتزاج کے قائل ہیں، سمجھانے کے قائل ہیں، ڈنڈا اٹھانے کے قائل نہیں ہیں، مار دھاڑ کے قائل نہیں، یہ ایک الگ پورشن۔ لیکن وہ جو معاملہ ہے نا کہ دین کی اقدار کا مذاق اڑانا، احکام کا مذاق اڑانا، اس بارے میں حساسیت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رول ماڈل آپ نے بات فرمائی، بیٹی، خاص طور پہ بیٹی کے لیے ماں رول ماڈل، باپ بھی رول ماڈل ہوتا ہے۔ ماں کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پوچھ سکتے ہیں نا کہ اے ماں تیرے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھی تھی، تو اس جنت کے باوجود تیرا بیٹا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ کیا تو نے اپنا کردار ادا کیا تربیت سازی کے حوالے سے؟ مائیں قصص الانبیاء سنایا کرتی تھیں جی، اور قصص القرآن سنایا کرتی تھیں جی، قصص القرآن بھی، قصص الانبیاء بھی، قصص الحدیث بھی، تاکہ وہ قریب آئیں۔ صحابیات کے واقعات بچیوں کو پڑھائے جاتے تھے، لوری میں درود شریف سنایا جاتا تھا۔ تربیت ہو رہی ہے نا، تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن یہ کہ وہ گھر کا ماحول، آپ کی اجازت سے، جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے، یہ سعادت ہے نا، سعادت ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے۔ جی، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے جی، تو کون سا والد اور کون سی والدہ؟ آج بچے، مجھے اجازت دیجیے گا 1 منٹ آپ کر لوں، بچے خوب کہتے ہیں سر آپ ہمیں ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے حقوق خوب بتاتے ہیں۔ کبھی ماں باپ کو بھی تو بتاؤں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے۔ تو سعادت بجا ہے ماں باپ کے لیے، کوئی شک اور شبہ نہیں، مگر سعادت ذمہ داری کے ساتھ ہے، اس کا بیان بھی ہو، اس پر توجہ بھی ہو، تب سب آن بورڈ ہوں گے تو انشاءاللہ گھرانے جنتی گھرانوں کے نقشے پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب باپ یا ماں دینی خطوط پہ تربیت کر دیتے ہیں تو پھر بچے، تربیت یافتہ بچے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ اب میں کہتا ہوں پیکج پورا ہو رہا ہے آج ہماری گفتگو کا۔ پہلے آیا ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہماری بیوی اولاد کی طرف آنکھوں کی ٹھنڈک، اب آ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما اس طرح جب میں چھوٹا تھا شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی۔ اور آپ کی اجازت سے انیس صاحب، آج کل سیلفیز کا اور پکچرز کا بڑا شوق ہے، خدا کی قسم میرے پاس میرے ماں باپ کی کوئی تصویر نہیں، خدا کی قسم میرے پاس میرے استاد کی کوئی تصویر نہیں، خدا کی قسم میرے بزرگوں کی میرے پاس کوئی تصویر نہیں، لیکن 100 مرتبہ خدا کی قسم کوئی نماز نہیں، کوئی ڈرائیونگ کے دوران جب ہاتھ اٹھائے بغیر دعا ہوتی، کوئی درس کے بعد کا موقع نہیں ہوتا جب ماں باپ سامنے نہ ہو، ہمارے استاد سامنے نہ ہو، ہمارے بزرگ سامنے نہ ہو۔ یہ ان کی شفقت اور تربیت ہے کہ ہاتھ بے اختیار اٹھتے ہیں اور بے اختیار زبانوں پر دعائیں آتی ہیں۔ جب تربیت یہ ہوگی تو وہ ہمیشہ دعا
سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ جہنم کا ایندھن یہ بچے یہ اولاد اور ہم خود انفسکم و اہلیکم نارا. تو اس جہنم کا ایندھن ہم کیسے بنیں گے؟ نہیں بن سکتے. اپنا رخ اللہ کی جانب سیدھا رکھتے ہوئے اطاعت گزاری کے ساتھ زندگی گزار کر آدمی چلا جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یاتیک الیقین. شیخ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے اور آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس حوالے سے ہمارے معزز مہمان نے سبحان اللہ کیا گفتگو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ہمیشہ. خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن میں آخر میں صرف ایک بات کہتا ہوں اور جو بار بار کہتا ہوں کہ یہ گفتگو محض گفتگو نہیں، یہ قرآن کریم کی تعلیمات کا اظہار ہو رہا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کا ابلاغ ہو رہا ہے. یہ کوئی، میں بار بار ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کوئی لفظوں کی جگالی نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ آیت تو شروع ہی یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہی ہے. اہل ایمان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ایک آیت پر ہم بات کروا رہے ہیں. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، آج کا سوال، قرآن دازی اور آج کی بات، یہ 4-5 مراحل ہونے باقی ہیں. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ درست جواب 2 مرتبہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت نوح علیہ السلام کو کتنے سال کی عمر میں نبوت ملی؟ 35 سال کی عمر میں یا 40 سال کی عمر میں یا 50 سال کی عمر میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194. حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ آج کے ونر کون ہیں؟ سبتین برادرز. یہ ایک سبتین برادرز. جی، یہ تو فیملی نیم لگ رہا ہے. اور یہ ہیں شارع فیصل کراچی سے. اچھا، کراچی سے. سبتین برادرز شاید کسی کمپنی کا نام ہے. جی. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے رازوں کو محفوظ رکھنا امانت، انہیں مشہور کر دینا خیانت، اور مشکوک چیزوں سے بچنا دیانت ہے. دوسروں کے رازوں کو محفوظ رکھنا امانت، انہیں مشہور کر دینا خیانت، اور مشکوک چیزوں سے بچنا دیانت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار